ایک دن ایک امیر شخص جس کا نام ریحان تھا اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ریحان ایک کامیاب بزنس مین تھا اور اس کے پاس ہر آسائش موجود تھی۔ اس کی دولت اور شہرت دن بدن بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک کمی رہی کہ اسے ایسا دوست ملے جو اس کی دولت اور حیثیت سے محبت نہ کرے بلکہ اس کی اپنی ذات کے لیے اس کے قریب ہو۔ ایک دن ریحان کی ملاقات ایک غریب لڑکے سے ہوئی جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا تھا اور محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی بڑی تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی خاص مواقع، لیکن اس کی دیانتداری اور سچائی نے ریحان کا دل جیت لیا۔ ریحان نے سلمان کو اپنے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ سلمان کو ریحان کی دولت اور حیثیت سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ ایک سادہ اور خلوص دل انسان تھا۔ وہ ریحان کی باتوں سے متاثر ہوا اور ان دونوں کی دوستی جلد ہی گہری ہو گئی۔ ریحان نے سلمان کو اپنے کاروبار میں ملازمت دی اور اس کی مدد کرنے لگا تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ کچھ عرصے بعد سلمان نے ریحان کی مدد سے اپنا ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا اور محنت کرنے لگا۔ ریحان نے اس کی ہر ممکن مدد کی، اسے مالی امداد فراہم کی اور کاروبار کی ترقی کے لیے اپنی تجارتی مہارت کا استعمال کیا۔ سلمان کے کاروبار نے ترقی کی اور وہ جلد ہی ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ دونوں دوستوں کی دوستی مزید گہری ہوتی گئی اور ریحان نے سوچا کہ شاید سلمان ہی وہ سچا دوست ہے جو اس کی اپنی ذات کے لیے اس کے قریب ہے، نہ کہ اس کی دولت کے لیے۔ لیکن جیسے جیسے سلمان کی زندگی بہتر ہوتی گئی اور اس کی دولت میں اضافہ ہوا، اس کا دل بھی بدلنے لگا۔ وہ اپنی حیثیت اور دولت کا گھمنڈ کرنے لگا اور ریحان کے ساتھ سرد مہر ہونے لگا۔ وہ ریحان کے ساتھ اپنے ماضی کو بھول کر نئے اور مالدار لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے لگا۔ ریحان نے سلمان کے رویے میں تبدیلی محسوس کی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا اور سوچا کہ شاید یہ سب وقتی ہے۔ ایک دن ریحان کو سلمان کے کاروبار میں کچھ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے سلمان سے مدد مانگی، اس امید پر کہ اس کا دوست اسے اس مشکل وقت میں سہارا دے گا، لیکن سلمان نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اب ریحان کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود اپنے کاروبار کو بڑھانے میں مصروف ہے۔ ریحان کو سلمان کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس دوست کو اس نے سب کچھ دیا، جسے اس نے اپنے ساتھ کھڑا کیا، آج وہی اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن ریحان نے ہمت نہ ہاری اور اپنی محنت سے اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ مہینے بعد سلمان کا کاروبار ایک بڑی غلطی کی وجہ سے نقصان میں چلا گیا۔ اس کے پاس اب نہ تو اتنی دولت تھی اور نہ ہی وہ لوگ جو اس کے دوست کہلاتے تھے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ پھر سے تنہا ہو گیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اپنے سچے دوست ریحان کا ساتھ چھوڑ کر دولت کی خاطر جھوٹی دوستیوں کو ترجیح دی۔ سلمان نے اپنے اس فعل پر پچھتاوا کیا اور ایک دن ریحان کے پاس جا پہنچا۔ اس نے معافی مانگی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا، ریحان بھائی، میں نے آپ کی دوستی کی قدر نہیں کی اور دولت کی لالچ میں آ کر آپ کو دھوکہ دیا۔ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ دولت اور حیثیت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن ایک سچا دوست ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ ریحان نے سلمان کی باتیں سنیں اور خاموش رہا۔ اس نے سلمان کو معاف تو کر دیا، لیکن وہ دوستی جو ایک بار ٹوٹ جائے اسے دو بار۔ سلمان سے کہا، سلمان، میں نے تمہیں دل سے اپنا دوست مانا تھا، لیکن تم نے میری دوستی کی قدر نہیں کی۔ زندگی میں مواقع ہمیشہ ملتے ہیں، لیکن ہر موقع کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ میں نے تمہیں موقع دیا لیکن تم نے اسے ضائع کر دیا۔ سلمان نے ریحان کی باتیں سن کر اپنے آنسو پونچھے اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک سچے دوست کو کھو دیا ہے۔ وہ اب بھی اپنی زندگی میں محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک کمی رہے گی کہ اس نے ایک ایسے دوست کا دل توڑا جو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار۔ ریحان نے بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں کچھ رشتے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنی سچائی اور دیانتداری کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے سلمان سے سیکھا کہ دوستی کا مطلب محض مدد اور سہارا دینا نہیں ہوتا، بلکہ اسے نبھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ریحان نے اپنی زندگی کو ایک نئی امید کے ساتھ جینا شروع کیا اور یہ عہد کیا کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کرے گا جو سلمان نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ زندگی کے اس سبق نے اسے مضبوط بنا دیا اور اس نے خود کاف